السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو پہلی فیملی ہے یا پہلا وزن ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ جتنے بھی اس کے اندر ممبرز تھے وہ سب آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ ہے علامہ، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ یہ جو فرسٹ لائن ہے، علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، یہ جو ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ 4 ورڈز تھے جو ہم نے کیے تھے۔ علامہ فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہے ہی ٹاٹ۔ یعلم فعل مضارع، ہی ٹیچز۔ تعلیماً ایجوکیشن، ٹو ٹیچ۔ فا ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ سو ہی از۔ تو فا کا مطلب سو ہوتا ہے اور ہوا ہی، تو سو ہی از اے ٹیچر۔ تو اس کو ایز اے سینٹینس ابھی ہمیں اس پوری فیملی کو میمورائز کرنا ہے، اس لیے اس کو سینٹینس کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے۔ فا ہوا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو سینٹینس بنانے کے لیے یاد کرنے میں اس کو ایزی ہوتا ہے۔ تو علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، ہی ٹاٹ، ہی ٹیچز اینڈ ایجوکیشن، سو ہی از اے ٹیچر۔ تو یہ ایک سینٹینس کی طرح بن جاتا ہے۔ پھر اب نیکسٹ جو لائن ہے یہاں پہ دوبارہ سے وہی ریپیٹ لکھی گئی ہے، علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، لیکن یہاں پہ ہم کون سی لائن لکھیں گے؟ یہاں پہ ہم پیسو لکھیں گے۔ یہ جو اوپر ہے یہ ایکٹیو تھا، ایکٹیو وائس تھا یہ، اور یہ نیچے والا کیا ہوگا؟ پیسو ہوگا۔ فعل ماضی کا پیسو کے اندر کیا ساؤنڈز آتی تھی؟ او اور ای کی، تو ہم اس کو چینج کریں گے۔ یہاں پہ او اور ای کی ساؤنڈ آتی تھی سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ، تو یہاں پہ ای کی ساؤنڈ آ جائے گی۔ علم، علم، تعلم یہاں پہ فعل مضارع ہے، تو اس کا جو پیسو ہوگا اس میں کیا ساؤنڈ آتی تھی؟ او اور آ کی، تو یو آ، اور زیادہ اگر ورڈز ہیں تو ایک او آئے گا اور باقی سب پہ آ آئے گا، تو یہاں پہ لام پہ بھی آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا یو علم، یو علم۔ تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ علمہ کا میننگ ہوگا ہی واز ٹاٹ، اور یعلم کا میننگ ہوگا ہی از بینگ ٹاٹ۔ تعلیماً سیم رہے گا یہاں پہ، ایجوکیشن یا پھر ٹو ٹیچ۔ فہوا ہی از، یہاں پہ بھی سیم ہے یہ معلم، معلم، لیکن یہاں پہ بھی یہ چینج ہوگا، یہاں پہ آ کی ساؤنڈ آ جائے گی۔ معلم، معلم، اب معلم کا مطلب ٹیچر ہے، یہاں پہ معلم کا مطلب ٹیچر ہے، تو معلم کا مطلب کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ، یا پھر دا ون بینگ ٹاٹ۔ تو اس پورے کا کیا میننگ ہوگا؟ اس پورے کا میننگ ہوگا علمہ کا مطلب ہی واز ٹاٹ، ہی از بینگ ٹاٹ این ایجوکیشن، سو ہی از اے اسٹوڈنٹ، اور دا ون بینگ ٹاٹ۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ معلم ہے، اور یہاں پہ ٹیچر کیا ہے؟ معلم ہے۔ تو یہ ہماری سیکنڈ لائن ہے فیملی کی۔ پہلی لائن جو ہے ایکٹیو ہے، اور دوسری جو لائن ہے یہ پیسو ہے۔ تو پیسو کو عربک میں جو ٹرمز تھیں پیسو کے لیے، فعل ماضی کی تھی، فعل ماضی مبنی للمجہول، اور فعل مضارع مبنی للمجہول، اس کی یہ جو ٹرمز ہیں عربک کے لیے۔ اور پھر یہ جو یہاں پہ معلم ہے، اس کی کیا ٹرم ہے؟ یہ اگر اسم فاعل ہے معلم، تو یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم مفعول ہے، اسے ہم اسم مفعول کہیں گے۔ اسم مفعول وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایکٹ ہو رہی ہو، تو وہ اسم مفعول ہوگا۔ صرف تھوڑا سا رہ گیا، 3 ورڈز رہ گئے ہیں جو اس فیملی کے ہیں، پھر یہ فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ امر جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کیا تھا، امر اور نہیں، یعنی کمانڈنگ اینڈ فاربیڈنگ جو تھے، وہ ہے یہاں پہ الامر منہ۔ تو امر کیا ہوگا اس کے اندر؟ علم، علم۔ تو اگر اس کو ایزی سمجھنا چاہے تو یہاں پہ اگر علامہ جو ہے یہاں پہ پاسٹ ٹینس یہ لے لیں، اور اس کے اندر لام کی جو آواز ہے آ کی یہ چینج کر دیں ای، اور میم پہ سکون آ جائے۔ تو کمانڈنگ کیسے بناتے تھے؟ لائٹسٹ کرتے تھے ہم، اور جو اس کے اسٹارٹنگ میں تا آتا تھا تو اس کو ریموو کر دیتے تھے، تو وہ کمانڈنگ بن جاتا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پہ علم ہے یہ، تو اس کا جب تا یا پھر یا ریموو ہوا، یعنی پریزنٹ ٹینس سے، تو علم تھا یہ، تو تا جب ریموو کر دیا تو یہ بن گیا کمانڈ علم۔ تو اور یہ اریڈیبل ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے الف ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو علم، یہاں پہ یہ علم جو ہے یعنی ٹیچ. پھر والنہی عنہ، اور نہیں کیا ہوگا، یہ سینٹینس بنانے کے لیے بس اس کو ایڈ کیا اور کچھ نہیں. الامر منہ اور والنہی عنہ. تو لا جو فاربیڈنگ ہے وہ کیا ہوگا، لا تعلم، لائٹسٹ اینڈ لا، لائٹسٹ پلس لا، تو لا تعلم. اس میں بھی سیم چیز ہوئی ہے کہ لائٹسٹ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، کمانڈنگ اینڈ فاربیڈنگ. اب بس ہم یہ فیملی میں اس کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے. علم اور لا تعلم جو ہے یہ کمانڈنگ اینڈ فاربیڈنگ ہے. پھر والظرف منہ، ظرف کیا ہوتا ہے، ظرف جو ہے جگہ یا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ وہ ایکٹ ہو رہی ہے. تو جیسے یہاں پہ ہے والظرف منہ معلم، معلم، یہاں پہ اگر ہم نوٹ کریں معلم اور یہ والا معلم جو ہے سیم ہے. دا ون بینگ ٹاٹ یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے اور یہ والا معلم سیم ہے، لیکن ہمیں کون سی چیز بتائے گی کہ یہ اس کا ڈفرینس، وہ کانٹیکسٹ بتائے گا. اور معلم یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جگہ اور ٹائم جہاں پہ وہ ایکٹ ہو رہی ہے یعنی ٹیچنگ کی ایکٹ ہو رہی ہے. اسکول کو بھی کہہ سکتے ہیں معلم، تو اسکول یا مدرسہ اس کو کہہ سکتے ہیں معلم جو جگہ ہوتی ہے. اور یا پھر ٹائم، ٹائم اور جگہ جہاں پہ ایکٹ ہو رہی ہے اس کو ظرف کہتے ہیں. تو ظرف یہاں پہ معلم. تو یہ پوری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ. تو اس کے اندر ہمیں اس پوری فیملی کو میمورائز کرنا ہے. ہم اس کو اگر میمورائز کر لیں گے تو اس کے اندر پھر ہم کوئی بھی جزر لے کر اس کو ہم خود ہی سے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہمیں ایک بار یہ یاد ہو جائے کہ اس پیٹرن میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ پیٹرن ہے، تو وہ ہم اگر ایک فیملی یاد کر کے پھر اس میں دوسرے جزر ایڈ کر کے سیم پیٹرن کی بنا سکتے ہیں ورڈز. ایک اور ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حمدہ، حمدہ یہاں کیا ہوگا، پاسٹ ٹینس ہوگا، فعل ماضی. پھر یحمد، فعل مضارع. تو حمدہ کا مطلب ہے he praised a lot. پھر یحمد he praises a lot، یعنی فعل ماضی ہے یہ اور یہ فعل مضارع ہے. پھر ہے ہمارے پاس مصدر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پریز، تحمیدن ٹو پریز. فہو، سو ہی از اے پریزر، یعنی the person who praises a lot، جو یا پھر کہہ سکتے ہیں جو انسان بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے اسے محمدن کہیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ پیسو کی لائن ہے، اوپر والی جو تھی یہ ایکٹیو تھی اور یہ جو ہے یہ پیسو ہے. تو پیسو میں کیا ہوتا ہے، فعل ماضی کے پیسو میں ہوتا ہے او ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے، تو او ای یہاں پہ آیا حمیدہ. تو حمیدہ کا مطلب ہوتا ہے ہی واز پریزڈ اے لاٹ. پھر اس کے بعد یحمد، اب یہاں پہ نوٹ کریں یہاں پہ تھا یحمد ای کی، یہاں پہ تھا جو فعل مضارع ہے اس میں او اور آ کی ساؤنڈ آتی ہے جو پیسو ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ یحمد، تو یہاں پہ اوپر جو تھا یہ ایکٹیو تھا یحمد، اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ پیسو ہے یحمد. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہی از بینگ پریزڈ اے لاٹ. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہے تحمیدن، یہ سیم رہے گا ٹو پریز. فہو محمد، تو محمدن کا کیا مطلب ہے، دا پرسن بینگ پریزڈ اے لاٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کیا ہے، اسم مفعول ہے. یہاں پہ یہ جو تھا اسم فاعل تھا محمدن، اور محمدن جو ہے اسم مفعول ہے، دا پرسن بینگ پریزڈ اے لاٹ، اس کا یہ میننگ ہوگا. پھر اس کے بعد اس کا جو امر اور نہیں ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، یہاں پہ الامر منہ حمد، جیسے یہاں پہ علم تھا سیم پیٹرن ہے یہاں پہ علم حمد. تو اس کے اندر بھی جو ہے اسے لائٹسٹ بنایا گیا ہے، یعنی کہ دال پہ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. تو یہ ہو گیا کمانڈنگ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا، الامر ہے یہ، تو امر کا مطلب کمانڈنگ ہوتا ہے. تو اس کے اندر حمد کا کیا میننگ ہو جائے گا، پریز، یعنی پریز کرنے کو کسی کو کہہ رہے ہیں حمد پریز. والنہی عنہ لا تحمد، جیسے لا تعلم تھا لا تحمد لائٹسٹ، اور لا ایڈ کر دیتے ہیں فاربیڈنگ میں.
تو یہ بن جائے گا ڈونٹ پریز، لا تحمد ڈونٹ پریز. پھر ظرف جو جگہ ہے جہاں پہ پریزنگ ہو رہی ہے تو اسے کیا کہیں گے، اس کا بھی جیسے اوپر تھا یہاں پہ اسم مفعول محمد، اسی طرح جو ظرف ہے وہ اسی طرح سے ہوگا محمد. تو ٹائم اینڈ پلیس ویئر دا پریزنگ از ہیپننگ. تو ہمیں جو میمورائز کرنا ہے وہ یہ والا پیٹرن ہے علامہ والا. اور اس کو کس طرح سے میمورائز کرنا ہے، یہ جو فرسٹ لائن ہے علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، پہلے ہم اس لائن کو 10 ٹائمز پڑھیں گے، پھر نیکسٹ والی لائن کو 10 ٹائمز پڑھیں گے، پھر ان دونوں کو کمبائن کر کے 10 ٹائمز پڑھیں گے. تو اس طرح سے یہ 2 لائنز میمورائز ہو جائیں گے. باقی جو یہ ہے ایکچوئل میں 3 ورڈز ہیں اونلی، علم، لا تعلم اور معلم. یہ الامر منہ والنہی عنہ کیوں لکھا ہے، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ یہ ورڈز ہیں کیا. ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ ورڈز ہیں کیا. یعنی علامہ فعل ماضی ہے، اس کا میننگ کیا ہے کہ ہی ٹاٹ، یہ سمپل ورڈز ہیں. تو ہی ٹاٹ، ہی ٹیچرز، ایجوکیشن، یہ سارے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فعل ماضی، مضارع، مصدر اور اسم فاعل. اور یہ جو نیا ہے یہ اسم مفعول ہے. تو یہ ساری جو ہے نا ہمیں یاد ہونا چاہیے سارا. تو اس کو یاد کرے بغیر آگے بڑھنا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ایک ایک فیملی کو ہم میمورائز کریں گے. تو ہماری جو پہلی فیملی ہے میمورائز کرنے کے لیے وہ یہ والی ہے، علامہ والی. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. جزاک اللہ خیرا.